انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو حدیث بحری غزوے والی ہے، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2924، کہ اس حدیث میں جو بشارت ہے کہ جو گروہ سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا وہ ان پر جنت واجب ہے، تو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت کے مصداق نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کبھی کسی پہ فٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں، کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ، تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے ہیں نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے۔ تو مرزا صاحب اس حدیث کو فٹ کرنے کا اختیار ہمیں کہاں ہے؟ اس حدیث کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فٹ کر کے گئے ہیں، اور آپ بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کی وہ جماعت جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گی ان پر جنت واجب ہے۔ اللہ کے نبی خود فٹ کر کے گئے ہیں بحری غزوہ کرنے والے گروہ پر۔ تو آئیے اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس بحری غزوہ، وہ بحری لشکر کون سا تھا اور کب روانہ ہوا، اور اس کے سالار، سپہ سالار، کمانڈر ان چیف کون تھے۔ مرزا صاحب نے خود اپنی ایک ویڈیو میں بھی یہ بات کہی ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ تاکہ ہم سمندر کے ذریعے جہاد کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا میں مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم ہوا، امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ تو جب یہ خلیفہ بنے تو ان سے بھی امیر معاویہ نے آ کے اجازت مانگی تھی، انہوں نے بھی ابتداً انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے، تو حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ تو انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور لشکر تیار کیا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سمندر کے ذریعے سے سفر کر کے قبرص کے اوپر جا کے حملہ کیا، اور یہ وہ سب سے پہلا لشکر تھا بحری غزوہ کرنے والا جس کے کمانڈر ان چیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے بحری غزوہ کرے گا ان پر جنت واجب ہے، تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی، درخواست کی تھی، دعا کی کہ اللہ کے رسول جی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو انہی میں سے ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور اسی لشکر میں پھر ان کی وفات بھی ہوئی تھی۔ تو یہ وضاحت بات واضح کر رہی ہے، اس وضاحت سے بات واضح ہو رہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت کے مصداق ہیں۔ وہ بشارت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فٹ آتی ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی سمندری جہاد ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی بحری غزوہ نہیں ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی نہیں ہوا، عمر فاروق کے دور میں بھی نہیں ہوا، بلکہ ان سے اجازت مانگی گئی تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو سب سے پہلے اجازت مانگنے والے امیر معاویہ ہیں، اور سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کر کے لشکر کو ساتھ لے کر جانے والے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لحاظ سے اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روح سے علل اعلان اور حتمی طور پر ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں،
اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اچھا، دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا، کہنے لگے کہ چلو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اس بشارت کے مصداق بن بھی جائیں تو ایسی بشارت تو کئی دوسرے اعمال پر بھی ہے۔ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں، اس کا نمبر بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور خشوع خضوع سے 2 رکعت ادا کرے اس پر جنت واجب ہے۔ کہتا لو میں ابھی تمہیں جنت واجب کر کے دیتا ہوں، 2 رکعتیں ادا کرو اور جنت واجب ہے، کوئی بحری غزوہ نہیں، کوئی قسطنطنیہ کی فتح نہیں، 2 رکعتیں ادا کرو اور جنت واجب کروا دو۔ تو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ جو مرضی کرتے پھرو۔ میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر، کہ جس شخص نے پورے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں تحیت الوضو کی توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ لو ہاں، کوئی قسطنطنیہ کوئی سمندری جہاد کی ضرورت نہیں، تمہیں اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو۔ تو مرزا صاحب ہماری گزارش ہے کہ جتنے سال آپ نے انجینئر بننے میں لگائے ہیں تو کاش 4-5 سال آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے بھی لگا دیتے، کسی مدرسے میں داخل ہو کے قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھتے پڑھتے تو آج ایسی باطل تعویل نہ کرتے۔ تو چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکے تو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں، نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں، قرآن و حدیث میں جتنی بشارتوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سب کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بشارات کی 2 قسمیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ جو پہلی قسم ہے بشارت کی، اس کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، یعنی وہ شرطیہ بشارت ہوتی ہے، اعمال کے متعلق بشارت، اور اس بشارت کا مقصد ہوتا ہے کہ اس عمل کی فضیلت کو واضح کرنا اور اس کے رتبے کو، اس کی شان کو ظاہر کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے پہلی قسم والی بشارت کا، جس کا تعلق اعمال کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن یہ مشروط ہے، یہ دعا کی فضیلت ہے، یعنی جس نے یہ فضیلت حاصل کرنی ہے اسے وضو کر کے یہ دعا پڑھنی پڑے گی۔ تو اس بشارت کا مقصد اس دعا کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو شخص بھی اس شرط کو پورا کرے گا، یعنی جس عمل کے متعلق وہ بشارت ہے اس عمل کو اس طریقے پہ ادا کرے گا تو وہ اس بشارت کو پا لے گا۔ لیکن ہم یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس عمل کو کرنے والا واقعی اس عمل کو ویسے کر سکا ہے جیسے کہ ادا کرنے کا حق تھا۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ اللہ حاضل قیاس جتنے بھی اعمال ہیں اور جو بشارتیں اعمال کے متعلق ہیں وہ اسی قسم اور اسی قبیل سے ہیں۔ اور جو دوسری قسم ہے بشارت کی، اس کا تعلق کے ساتھ یا خاص جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس دوسری قسم کا مقصد ہوتا ہے، یہ جو دوسری قسم کی بشارت ہے اس کا مقصد ہوتا ہے افراد کی یا اس خاص جماعت کی جس کے متعلق بشارت دی جا رہی ہے ان کی فضیلت اور شان کو ظاہر کرنا۔ اور یہ یاد رکھیے گا مرزا صاحب، آپ بھی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بشارت کا تعلق افراد کے ساتھ ہے یا جماعت کے ساتھ ہے، یہ بشارت جس کو دی جاتی ہے ان کے تمام اعمال اور احوال کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہیں، وہ جو بشارت بھی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو پھر بشارت دیتے ہیں۔ تو اللہ کو ہر بندے کے تمام اعمال کا پتہ ہے،
جو اس نے کیے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جو کرنے والا ہے ان کا بھی پتہ ہے۔ تو جو افرادی بشارت ہوتی ہے وہ بشارت تمام اعمال کو آنے والے یا کیے ہوئے سب کو سامنے رکھ کر یہ بشارت دی جاتی ہے، اور پھر اس بشارت کے بعد اگر اس شخص سے یا اس جماعت سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ غلطی بخشی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کو بھی یا جس شخص کو بھی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے یا حدیث میں دیکھ لیجئے، وہ شخص اس بشارت کے بعد مرتے دم تک کافر نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوا، وہ حالت اسلام میں ہی رہا ہے اور اسلام پہ ہی فوت ہوا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو جنتی کہیں یا یہ کہیں کہ تم بخشے ہوئے ہو اور وہ اس کے بعد مرتد ہو جائے، ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا، اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت تک ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے تمام احوال کو سامنے رکھ کر پھر اپنے نبی سے بشارت دلواتا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2780 نمبر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنیت المرار، اس گھاٹی پر جو چڑھے گا اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہوئے تھے۔ تو بنو خزرج قبیلہ جو تھا، اس کے جو شاہ سوار تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، وہ سب سے پہلے اس گاڑی پر چڑھے، اس کے بعد دوسرے لوگ، پھر یکے بعد دیگرے اس پر چڑھنے لگے۔ تو جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا تم سب کے سب بخش دیے گئے سوائے سرخ اونٹ والے آدمی کے۔ حالانکہ وہ سرخ اونٹ والا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ باقی تم سب بخش دیے گئے۔ تو آگے پھر حدیث میں وضاحت ہے، اسے کہا گیا ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام مغفرت کا وہاں وعدہ دے رہے ہیں، چلو۔ اس نے کہا نہیں جی، مجھے فلاں چیز میری گم ہوئی ہے، میں نے وہ تلاش کرنی ہے، تو مجھے وہ اہم لگتا ہے کام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بغیر اس کو آپ نے اس بشارت سے نکال دیا، کیونکہ اس کے حوال کو اللہ زیادہ جانتے تھے، وہ اس بشارت کا مستحق نہیں تھا۔ تو جو بشارت کے مستحق تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں بشارت دلوا دی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی گروہ کو، کسی قوم کو یا کسی فرد کو جنت کی بشارت دے دیں یا مغفرت کی بشارت دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتے دم تک بخشا ہوا ہے، وہ جنتی ہے، ورنہ آپ اس کو بیچ میں سے خارج کر دیتے۔ اور دوسری بات، اب اہل بدر ہے، میں 4 گروہوں کا تذکرہ کروں گا مثال کے طور پہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان 4 گروہوں میں سے بشارت کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوا، کوئی